بعض لوگوں کا یہ الزام ہے یا یہ غلط خیال ہے کہ جماعت احمدیہ میں جو چندوں کا نظام رائج ہے، صرف جماعت اس نظام پر زور دیتی ہے اور گویا زکوٰۃ کے متبادل کے طور پر یا بالمقابل یہ نظام رائج کر رکھا ہے۔ میں کرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کاہلوں، جو کہ مفتی سلسلہ بھی ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بات پر روشنی ڈالیں۔ اسلام نے دو قسم کی مالی قربانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک وہ قسم ہے جو زکوٰۃ کے نام سے موسوم ہے، اور یہ مالی قربانی معاشرے کے غنی اور مالدار افراد سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے لیے پھر اسلام نے نصاب اور شرح مقرر کی ہے، جیسے ابھی محترم ظہیر خان صاحب بتا رہے تھے۔ تو ایک نظام ہے مالی قربانی کا جو طوعی قربانی ہے، وہ ہر امیر اور غریب کو اسلام تحریک کرتا ہے، کیونکہ مالی قربانی کے بارے میں اسلام یہ تصور پیش کرتا ہے کہ مالی قربانی کے نتیجے میں انسان کا دل پاک ہوتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اب گناہوں کی معافی اور دل کی پاکیزگی اور قومی ترقی یہ امیر کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے اور غریب کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی رقم تو صرف مالدار افراد سے وصول کرتے تھے جن کی مالی حیثیت نصاب زکوٰۃ تک پہنچتی تھی، مگر دیگر قومی اور دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ وقتاً فوقتاً مالی قربانی کی تحریک فرماتے تھے، اور اس مالی تحریک کے مخاطب عمراء بھی ہوتے تھے، غرباء بھی ہوتے تھے۔ غرباء اپنی توفیق کے مطابق اس مد میں جو مالی قربانی کی پیش کی جاتی تھی حصہ لیتے تھے، عمراء اپنی مالی وسعت کے مطابق حصہ لیتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف مواقع پر زکوٰۃ کی قربانی کے علاوہ دیگر مواقع پر تمام عمراء اور غرباء سے مالی قربانی کی تحریک کرنا اور ان سے مالی قربانی وصول کرنا یہ بتاتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو صرف عمراء سے وصول کی جاتی ہے، دیگر چندے اور مالی قربانیاں وہ نظام زکوٰۃ کے ساتھ متصادم نہیں ہیں۔ چنانچہ جب اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اشاعت اسلام کی مہم جاری کی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ دینے کے لائق ہے اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم بھی میرے پاس بھیجے، اور جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں وہ دیگر افراد ہیں، وہ ان اشاعت اسلام کی مہمات کو سر انجام دینے کے لیے میرے پاس سے چندہ بھیجیں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ دیں وہ چندہ نہ دیں، یا جو مجھے چندہ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ نہ دیں۔ تو اس لیے یہ پروپیگنڈا درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام صرف مالدار افراد پہ لاگو ہوتا ہے، لیکن امت کے باقی افراد خواہ مالدار ہوں یا غیر مالدار ہوں، ان سب پہ دیگر مالی قربانیوں کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ نظام زکوٰۃ کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ اس وقت صورت حالات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، قومی امور کو چلانے کے لیے زکوٰۃ کے مصارف کو حل کرنے کے لیے جو زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، آج دنیا میں حکومتوں نے اس نظام کو اپنے تحویل میں لے لیا ہے۔ جو اموال ظاہرہ ہیں، انکم ٹیکس ہے، تجارت پہ ٹیکس ہے، جائیدادوں پہ ٹیکس ہے، جائیداد کی آمد پہ ٹیکس ہے، جانوروں پہ ٹیکس ہے، یہ سارے ٹیکس وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ کی شرح اور اس کا نصاب بیان کیا گیا، اس سے کہیں بڑھ کر دنیا کی تمام حکومتیں اپنے عوام سے وصول کر لیتی ہیں۔
تو جو اموال ظاہرہ ہیں ان کی زکوٰۃ وہ حکومت اپنے اپنے ملک کی احمدی رعایا سے بھی وصول کر رہی ہے اور غیر احمدی اور غیر احمدی رعایا سے بھی وصول کر رہی ہے۔ صرف اموال باطنہ بچتے ہیں زیورات کی زکوٰۃ، اور جو کسی کے پاس بچت ہے نقدی کی صورت میں اس کی زکوٰۃ وہ حکومت بعض ملکوں میں وصول کرتی ہے نقدی پہ، بعض ملکوں میں نہیں کرتی۔ مثلا ہمارے یہاں پاکستان میں جن کی بچت کی رقم بینکوں میں جمع ہے ان سے حکومت ہر سال خود بخود ہی ان کے اکاؤنٹ میں سے اس بچت کے تحت جمع ہونے والی جو ان کے پاس نقدی ہے اس کی زکوٰۃ وصول کر لیتی ہے، اور زیورات کی زکوٰۃ لوگ خود ادا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں کا نظام ہمیں مسلمان نہیں سمجھتا، اس لیے ہمارے احمدیوں کے بینکوں میں جو بچت کی رقم ہے اس میں سے زکوٰۃ کی رقم از خود حکومت نہیں کاٹتی۔ تو جماعت کے پاس بیت المال کے انتظام کے تحت احمدی افراد اپنے زیورات کی زکوٰۃ اور اپنے جمع شدہ سرمایہ پر زکوٰۃ یہاں پہ ادا کرتے۔ پھر آگے جو زیورات ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں جو 4 مکاتب فکر ہیں فقہ کے، ان میں سے صرف حنفی فقہ یہ کہتا ہے کہ زیورات پہ زکوٰۃ لازمی ہے۔ باقی مالکی، شافعی اور حنبلی فقہ یہ کہتا ہے کہ زیورات پہ زکوٰۃ دینی لازمی نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون از خود ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے زیورات پہ زکوٰۃ دیتی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، ورنہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور پھر آگے زیورات کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے زیورات کی جنہیں خواتین سال کا اکثر حصہ پہنتی رہتی ہیں، وہ گھستا رہتا ہے، ان کا گھسنا ہی زکوٰۃ ہے، ان پر بھی زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ زیور کی دوسری شکل وہ ہے جو خواتین نے اپنے سرمایہ کو محفوظ رکھنے کے لیے زیور کی شکل میں اپنے گھروں میں زیورات رکھے ہوتے ہیں، جو وہ کبھی نہیں پہنتی یا کبھی سال میں 1 بار پہن لیا تو اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ان زیورات کو غریب مستورات کو بھی مختلف مواقع پہ پہننے کے لیے عاریۃً دے دیں تو فقہا کہتے ہیں کہ ایسی مستورات کا اپنے زیورات کو غریب خواتین کو پہننے کے لیے عاریۃً دینا کسی موقع پہ وہی اس کا زکوٰۃ قرار پاتا ہے۔ تو یہ شکل ہے زکوٰۃ کی۔ جی ٹھیک ہے کونسل، جزاک اللہ، بہت تفصیل سے آپ نے سارے پہلو اس کے بیان فرما دیے ہیں۔